آج ہماری پھر جو ہے نا بجٹ کے حوالے سے ہماری یہ آج بریفنگ ہوگی. زبیر صاحب جو سابق گورنر اور مصطفیٰ نواز صاحب جو ہے نا یہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں صرف 2-3 منٹ میں جو اس وقت بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور جس طرح اس کی لوکیشنز ہو رہی ہے اور جس طرح انہوں نے پریارٹی سیٹ کی ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں تو یہ بتائیں گے. لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اس بجٹ میں سب سے پہلے آپ کا جو چاہیے آپ کو اپنا فوڈ باسکٹ جو ہے نا آپ کو اس کو تحفظ دینا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی ایسا پروجیکٹ یا ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ جو ہمارا فوڈ باسکٹ ہے. اور اس فوڈ باسکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پنجاب جو ہے نا ہمارا مین جو فارمر ہے وہ پوری پاکستان کو گندم سپلائی کرتی ہے یا جتنا بھی مین ایگریکلچر ہے وہ زیادہ سے زیادہ پنجاب میں ہے. لیکن آپ گزشتہ کئی سالوں سے یہ 5 سال سے یہ شہباز شریف جو ہے نا پرائم منسٹر ہے اور یہ 5واں بجٹ پیش کر رہے ہیں تو کسانوں کی جو حال ہے وہ مجھ سے آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. یعنی میں نے مسلسل بات کی ہے جو گندم کے کسان کو جس طرح صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا استحصال ہوا بلکہ اس کی جتنی اس کو ذلیل کیا گیا. یقین جانیں میں چونکہ ہماری ادھر صوبائی حکومت میں تو مجھے بہت زیادہ جس کے تھوڑے جائیداد زمینیں ہیں وہ بیچارے رابطہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس گندم ہے کوئی لے جاؤ سفارشوں پہ منتوں پہ. تو بھائی جب ایک طرف کسان محنت کرتے ہیں وہ کوئی اپنا فصل اگاتے ہیں اور اس کی جگہ پھر اس کو مناسب ریٹ ملتا ہے اور اگر پھر مارکیٹ میں کوئی لینے والا ہے اس پہ پابندی اور آپ نے بارڈرز بند کی ہوئے ہیں. اور یہ کون سا قانون اور کون سا آئین ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے جو گندم ہے اس کو بند کرتے ہیں. یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے. پھر آپ نے دوسرے دیکھا کہ کپاس یعنی یہ جان بوجھ کر یہاں اس فصل کو نظر انداز کر رہے ہیں تاکہ اس کے لیے امپورٹ کی جائے. اور امپورٹ پہ آپ کو پتہ ہے یہ خصوصی اس کے لیے اسپیشل وہ دیتے ہیں سبسڈی دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا گنے کا جو پنجاب کا کسان ہے ہمیشہ گنے کے کسان کا استحصال ہوا ہے. فیکٹری مالکان بھی کرتے ہیں اور فیکٹری مالکان کون ہیں؟ یہ جو بڑے بڑی کمپنیاں ہیں یہی فیکٹری مالکان ہیں اور یہ جو ہے نا اس کی منافلی ہے اور یہ اس طرح سے اس پہ کرتے ہیں. ساتھ جو کینو جو ہمارا یہ بیلٹ ہے پنجاب کا اس میں کینو بہت زیادہ سرگودا اور یہ علاقہ یعنی آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے عام عوام کو تو یہاں کینو تو سستا ملا لیکن جو بیچارے کسان اپنی جمع پونجی اور جس کا اس کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اپنے فیملی کو علاج سہولت دینی ہے اپنے فیملی کے لیے کوئی بچوں کے لیے کوئی شادیاں یہ بھی کرنی ہیں ان کی حالت کیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی بی جو مریم بی بی اپنے آپ کو بڑا یہ پنجاب حکومت نے کچھ کیا نہ وفاق پہ کوئی اس کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ ہے. دوسرا جو ابھی بھی جو ہمیں بہت شدید مشکلات ہے خاص کر جو فیصل آباد کی جو ہمارے انڈسٹری ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے نا وہ ٹیکسوں کا جو وہ ہے وہ ڈیٹیل دیں گے. ہمارے وقت میں ہم نے اسپیشل پیکج دی اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بوم ملا. ابھی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے نا وہ بھی زبحالی کے شکار ہے. ساتھ ساتھ جو ہمارے کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہو گئی ہے. اس کے لیے بھی کوئی پیکج نہیں کوئی سسٹم نہیں ہے. اور ساتھ جو ہمارے صوبے کے کسان ہیں ہمارے صوبے میں جو ہے نا وہ موسٹلی جو کم از کم 7-8 ڈسٹرکٹ ہیں جس میں ٹوبیکو کرافٹ ہوتا ہے. اور ٹوبیکو کرافٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو کل ہم نے ڈیٹیل بتائی آپ کے سامنے رکھی کہ ایک تو 390% اس کے اوپر ٹیکس لگا ہے 390%. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں اس کے اندر رینجر لگائے گئے ہیں آئی بی لگائی گئی ہے. یعنی آپ کا ایف بی آر ہے ایف بی آر کی ذمہ داری ہے آپ ٹیکس لیں بے شک آپ ٹیکس کلیکٹ کر لیں
لیکن جب آپ اس طرح کرتے تو اس کا تو مقصد یہ کہ آپ پرسنل ہو گئے. اور یہ جو ہے نا اس پہ بھی ہمارا مطالبہ تھا کہ تھرڈ سلیب وہ کرے جو چھوٹی انڈسٹریز ہے تاکہ وہ سروائیو کر سکے اور مارکیٹ میں ایک مثبت کمپٹیشن ہو. لوگ جو ہے نا مطلب اس کے لیے تھوڑی کاشتکار کو وہ بنیادی سہولت ملے. تیسرا جو ہمارا ٹوبیکو بورڈ ہے وہ ٹوبیکو بورڈ تو بالکل فارغ ہے. وہ تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اور بڑی بڑی کمپنیوں کی ایک نمائندہ بن گئی ہے. اور اس میں ہم نے جب صوبائی اسمبلی نے اس کے حوالے سے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا تھا کہ ٹوبیکو جو ہے نا ایگریکلچر کرافٹ کے طور پر تسلیم کیا جائے اور اس کی وجہ سے ٹوبیکو بورڈ کو صوبوں میں منتقل کیا جائے. تو ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. مثال سندھ کی کاشتکار ہو، پنجاب کے کاشتکار ہو یا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کاشتکار ہو، اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. اس کے لیے نہ کوئی سبسڈی کا پلان ہے، نہ اس کے لیے کوئی ایسا میکینزم بنایا گیا کہ جو ہمارا فوڈ باسکٹ ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے آگے بڑھے. اور انڈسٹری کی بھی ہے. اسٹیٹسٹک تو زبیر صاحب دے دیں گے، مصطفیٰ سے دے دیں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بجٹ جو ہے یہ 5واں بجٹ ہے. مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ سلو ڈاؤن ہے. تقریباً 90 ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ ملک چھوڑ چکی ہے. انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ملک میں عدالتی نظام جو ہے نا بدترین طور کمپرومائز ہے. اس کی وجہ سے کوئی جو انویسٹر ہے اس کو کوئی تسلی نہیں ہے کہ یہاں کوئی وہ اپنی انویسٹمنٹ کرے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں جب بھی کوئی بجٹ بنے تو جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ہے، وہ کسان ہو، وہ تاجر ہو، وہ انڈسٹریلسٹ ہو، وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوں، تو وہ سب کو بٹھا کے ایک کلیکٹیو وزڈم سے آپ اپنا بجٹ بنائیں. باقی ڈیٹیل جو ہے نا زبیر صاحب آپ کے سامنے اپنا نظر رکھیں گے. آپ ادھر نہیں آپ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ سب کا شکریہ. یہ آفیشلی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آفیشل رسپانس ہے. ہم نے 2-3 دن انتظار کیا. ہم ظاہر ہے مختلف فورم میں بات کر چکے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے جو پچھلے جمعے کو پیش کیا گیا تھا. پرسوں عوام پاکستان پارٹی نے ہمیں بلایا تھا، اس میں اسد قیصر صاحب بھی موجود تھے، ہم سب موجود تھے، اور اس میں بھی ہم نے اپنی رائے دی تھی. لیکن آفیشلی تحریک تحفظ آئین اور ٹی وی چینلز وغیرہ پر تو ہم بات کر چکے ہیں. سب سے پہلے جو بات ہے، جو اصول کی بات ہے، پرنسپل کی بات ہے، جو اس بجٹ کے حوالے سے جو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے آرام سے پہلے تو انہوں نے ایک پچھلے 2 سالوں میں 26ویں امینڈمنٹ کر کے 27ویں امینڈمنٹ کر کے پورے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. لیکن اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ سے 2-3 مہینے پہلے ایک ڈبیٹ شروع ہوئی کہ جی NFC ایوارڈ، کیونکہ صوبوں کو کم پیسے دینے ہیں. بیسکلی باٹم لائن یہ ہے کہ جی سینٹر نے زیادہ پیسے رکھے ہیں. تو اس کے لیے ایک امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت تھی. سوچ رہے تھے کہ جی 28ویں امینڈمنٹ آئے گی، باتیں بھی ہو رہی تھیں. اب اس میں تھوڑی سی مشکلات ہو رہی تھی. پیپلز پارٹی کے لیے پولیٹیکلی سندھ میں اس کو ہینڈل کرنا مشکل تھا. پیپلز پارٹی کو وہ بلتستان میں الیکشن سے پہلے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ایک انلیگل طریقے سے، نان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے NFC ایوارڈ کو چینج کر دیا. 18th امینڈمنٹ کو چینج کر دیا جو 2/3 میجورٹی سے پاس ہوئی تھی کہ صوبوں کے اور سینٹر کے درمیان جو تعلقات ہیں، فائنینشیل اکنامک تعلقات ہیں، اس کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی، اس کو چینج کر دیا اٹھا کے. اچھا پہلے